والصلاة والسلام على رسول الله الكريم اما بعد فکرۃ عامۃ عن کتب الجرح والتعدیل۔ جرح اور تعدیل کی کتابوں کے بارے میں عام جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں سمری ٹائپ اس میں بیان کی گئی ہے، یعنی جرح جیسا یعنی ایک راوی کی دینداری اور ان کی جو حافظہ ہے اس کے بارے میں عیب بتانا یا ان کا ضعف بتانا، اور تعدیل کسی راوی کو صحیح قرار دینا، ان کو ثقہ یعنی ان کے حافظے کو بھی صحیح قرار دینا، ان کی دینداری کو بھی صحیح قرار دینا، اس کو تعدیل کہتے ہیں۔ اب ایک حدیث پر حکم لگانا کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کا دار و مدار کچھ خاص امور پر ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ یا اس کے راویوں کو دیکھا جاتا ہے، یا تو ان کے راویوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دیندار ہیں اور ان کا حافظہ بھی مضبوط ہے، یا دوسرا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ایک راوی یا ایک سے زیادہ راویوں کے دینداری میں کوئی عیب ہوتا ہے یا ان کے حافظے میں کوئی عیب ہوتا ہے۔ اب ایک راویوں کا جو دینداری ہے اور ان کا جو حافظہ ہے ان کے بارے میں ان کا صحیح ہونا، ان کا ضعیف ہونا، ان کے لحاظ سے علماء نے کتابیں لکھ دی ہیں، اور ان کتابوں میں راویوں کی دینداری اور حافظے کے بارے میں بیان کر دیا گیا ہے۔ علماء جو خاص اس بارے میں متخصص تھے، جنہوں نے راویوں کے بارے میں حکم لگایا، وہ راویوں کے بارے میں جانتے تھے کہ ان کے کیا کیا حالات ہیں، ان کی زندگی کے کیا معاملات تھے، کہاں کا سفر کیے، کہاں کا ان کے استاد تھے، کہاں کہاں ان کے اسٹوڈنٹس تھے، اور کب وہ پیدا ہوئے، مطلب ان کی راویوں کے سارے حالات زندگی کو جاننے کے بعد، اور پھر ان کے مخفی امور، چھپے ہوئے امور کو بھی جاننے کے بعد، وہ ایک راوی کے اوپر حکم لگاتے تھے کہ اس کی دینداری بھی صحیح ہے اور اس کا حافظہ بھی صحیح ہے۔ تو یہ جو جرح تعدیل کی کتابیں ہیں، ان میں وہی اقوال بس منقول ہوتے ہیں کہ ائمہ بتاتے ہیں کہ یہ راوی ثقہ ہے اور یہ راوی ضعیف ہے۔ تو جو راوی کو ثقہ کہا جاتا ہے نا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دیندار بھی ہے اور اس کا حافظہ بھی مضبوط ہے، اس کو کہا جاتا ہے تعدیل۔ اور راوی کے دینداری کے بارے میں اور حافظے کے بارے میں کوئی عیب بیان کرنا، اس کا ضعف بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں جرح۔ اور یہ ساری چیزیں ایسے ائمہ اور ایسے علماء کے ساتھ سے منقول ہوتی ہے جو کہ غیر متعصب ہوتے ہیں، یعنی جرح تعدیل کے عالم کے لیے بھی خاص شروط ہیں، جیسا کہ میں نے اشارت میں ذکر کیا تھا کہ ان کا اپنا دیندار اور مضبوط حافظے والا ہونا بھی شرط ہے، اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ غیر متعصب ہوں، غیر جانبدار ہوں، نہ کسی راوی کے بارے میں اس کی پرسنل انٹینشن کی وجہ سے وہ اس کو ضعیف قرار دیں یا اس کو صحیح قرار دیں، بلکہ ان کا غیر جانبدار ہونا جب ثابت ہوتا ہے ایک عالم کا جرح تعدیل کا، تو تب وہ اس میں وہ شرط پوری ہوتی ہے، اور تب وہ اس کے قابل ہوتا ہے کہ کسی راوی کے بارے میں حکم لگا دے، اور اس میں طویل ایک جو ہے شروط ہیں اور اس میں بڑی بحث ہے، لیکن ائمہ کے ثابت ہونے کے لیے بھی یہ شروط ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ ایک راوی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ صحیح ہے اور ضعیف ہے، تو پھر اس کے حالات کے بارے میں بھی دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کا حکم لگا دیا جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اور ایسی کتابوں کے بارے میں جس میں یہ اقوال منقول ہوتے ہیں کہ علماء نے ذکر کیا ہوتا ہے کہ یہ راوی صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ اس وجہ سے صحیح ہے، یہ اس وجہ سے صحیح کے بارے میں تو نہیں بتایا ہوتا، لیکن ضعیف اس وجہ سے ہے، یہ عیب اس میں پائے جاتے ہیں، وہ اس میں ذکر ہوتا ہے۔ ایسی کتابوں کو جرح اور تعدیل کی کتابیں کہا جاتا ہے، جس میں راویوں کے بارے میں حکم ہوتے ہیں۔ اب یہ کتابیں کثرت سے ہیں اور ان کی مختلف انواع اور تقاسیم ہیں۔ بعض کتابیں ایسے ہیں جس میں صرف وہ راوی اکٹھے کیے گئے ہیں یا وہ راویوں کے نام ان کتب میں درج کیے گئے ہیں جو صرف ثقہ ہیں، ثقہ سے مراد دیندار اور پکے حافظے والے، تو انہوں نے کتابوں کا نام ہی ثقات رکھ دیا، اور اس میں صرف وہی راوی ایڈ کیے انہوں نے جو ثقہ ہیں اور جو مقبول راوی ہیں۔ اور بعض ایسے علماء ہیں جنہوں نے صرف کتابوں میں وہ راویوں کے نام، ان راویوں کے نام لکھے ہیں جو ضعیف تھے یا مجروح تھے، ان کے عیب ذکر کیے گئے ہیں اور جو غیر مقبول تھے۔ تو اس طرح کی کتب بھی ہیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم صحیح جو راوی ہیں ان کی بھی خاص کتب ہیں، ضعیف راوی جو ہیں ان کی بھی الگ سے کتب ہیں۔ اور بعض ایسی کتابیں ہیں جن میں ثقہ بھی راوی ہیں، ضعیف راوی بھی ہیں، مکس راوی بھی موجود ہیں، یعنی ثقہ بھی ایک ہی کتاب میں ثقہ بھی موجود ہیں اور ضعیف بھی موجود ہیں۔
اور بعض ایسی کتابیں ہیں جو کہ جس میں عام طور پر راویوں کے ذکر موجود ہیں، اس میں کوئی خاص کتابیں انہوں نے نہیں لگائی، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی جرح تعدیل کی کتاب جو لکھی گئی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ فلاں 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 کتاب کے جو راوی، یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور دیگر جو بھی کتابیں ہیں، اس میں خاص کر کے کہا جاتا ہے کہ ان کتابوں کے جو راوی ہیں وہ میں اس خاص کتاب میں جمع کر رہا ہوں۔ وہ بھی ہو سکتا ہے اور عام بھی ہو سکتا ہے، کوئی بندہ کتاب جرح تعدیل میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں تقریباً سارے راویوں کے جو ہے اقوال کا ذکر ہو، ان کے حالات کا ذکر ہو، ان کے شیوخ، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بارے میں، ان کی ولادت، ان کی وفات، حالات زندگی کے بارے میں موجود ہو۔ تو یہ جرح تعدیل میں تقسیم ہے۔ بعض اوقات عام ہوتی ہیں جن میں سب کا ذکر ہے، بعض اوقات خاص کتابوں کے راوی جو ہیں وہ اس خاص جرح تعدیل کی کتاب میں ذکر ہوتے ہیں، بعض اوقات صرف ثقہ ایک کتاب میں اکٹھے کر دیے جاتے ہیں، بعض اوقات صرف ضعیف ایک کتاب میں اکٹھے کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ علماء جرح و تعدیل جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، بہت ہی بڑا انہوں نے کام کیا، بہت ہی گہری نظر سے ان میں راویوں کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہوتا ہے، انہوں نے ان کی جرح اور تعدیل ذکر کی ہوتی ہے، پھر بتایا ہوتا ہے کہ فلاں شیخ سے انہوں نے روایت کی ہے، ان کے سارے اساتذہ کا نام لکھا ہوتا ہے، ان کے اسٹوڈنٹس کا نام لکھا ہوتا ہے، ان کے سفروں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں انہوں نے سفر کیا ہے، اور پھر بتایا ہوتا ہے کہ فلاں شیخ سے فلاں وقت میں انہوں نے ملاقات کی اور فلاں وقت میں یہ حدیثیں لی ہیں، اور دیگر جو چیزیں ہیں پھر اس میں ذکر کی جاتی ہیں، اور زمانہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں اس زمانے میں جو ہے اس میں انہوں نے اپنا وقت گزارا۔ اب یہ ایسا کام ہے کہ کسی ملت میں یہ تفصیل نہیں پائی جاتی کہ علماء نے حدیث کی حفاظت کے لیے کس طرح انہوں نے تمام کے تمام جنہوں نے حدیث کو روایت کیا ان کی بھی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا اور ان کو جو ہے قلم بند کر دیا۔ اب بعض ایسی کتابیں جو کہ خاص ہیں اور جن میں جو ہے راویوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یعنی راویوں کی جرح اور تعدیل، ان کے صحیح اور ضعیف ہونے، ان کی عدالت یعنی دینداری اور ان کے حافظے کے بارے میں جو اقوال ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے ضعیف ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ یعنی جرح تعدیل کی کتابوں کا ایک طرح کا آپ کو خلاصہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتابیں موجود ہیں۔ اب سب سے پہلے ذکر کی گئی ادھر بخاری کی کتاب ہے تاریخ الکبیر۔ اس میں امام بخاری نے ثقہ راویوں کا بھی ذکر کیا ہے اور ضعیف راویوں کا بھی ذکر کیا انہوں نے۔ اسی طرح ابن ابی حاتم کی کتاب ہے جرح تعدیل، اس میں بھی ثقہ اور ضعیف راوی سارے انہوں نے اکٹھے کر دیے ہیں، یعنی جو بھی ثقہ تھے، جو بھی ضعیف تھے، ان کے بارے میں جو اقوال ہیں کہ وہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، انہوں نے اس میں اکٹھے کر دیے۔ اور یہ بھی پچھلی کتاب کی طرح جس طرح امام بخاری نے تاریخ کبیر لکھی ہے اسی جیسی ہی، یعنی اسی ہی کے اسلوب جیسی ہے۔ اس کے بعد امام ابن حبان کی کتاب ہے الثقات، جس میں انہوں نے صرف ثقہ راویوں کے نام انہوں نے درج کیے ہیں اور ان کی جو بھی تفصیل انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد امام ابن عدی کی کتاب ہے الکامل فی الضعفاء، اور یہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں صرف ضعیف راویوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کتاب ذکر کی ہے عبد الغنی المقدسی کی الکمال فی اسماء الرجال، اور یہ بھی کتاب عام ہے، اس میں ثقہ راویوں کے بھی تفصیل موجود ہے اور ضعیف راویوں کی بھی تفصیل موجود ہے۔ البتہ یہ کہ اس میں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو کتب الستہ ہیں، یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ جو 6 کتابیں ہیں، ان کے جتنے بھی راوی ہیں وہ اس کتاب میں انہوں نے درج کر دیے ہیں، وہ صحیح ہوں یا ضعیف ہوں، جو بھی ہوں، ان 6 کتابوں میں جو بھی راوی انہوں نے اس الکمال فی اسماء الرجال میں جمع کر دیے۔ پھر اگلی کتاب ہے امام ذہبی کی میزان الاعتدال، اس میں بھی انہوں نے اس میں انہوں نے صرف ضعیف اور متروک جو راوی تھے نا، انہوں نے اس میں ذکر کیا میزان الاعتدال میں۔ اس کے بعد ہے تہذیب التہذیب، یہ امام حافظ ابن حجر کی کتاب ہے، اور یہ بنیادی طور پر ہم نے اوپر جو کتاب پڑھی الکمال فی اسماء الرجال عبد الغنی المقدسی کی، اس کی تہذیب میں، یعنی اس میں مزید ایڈیشن میں، اس میں جو مزید اصلاحات ہو سکتی ہیں وہ کی ہیں امام مزی نے، اور اس کا نام رکھا ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال۔ اس کے بعد امام حافظ ابن حجر نے اس تہذیب الکمال جو امام مزی نے لکھی تھی اس کی بھی تہذیب کی، یعنی اس کی بھی اصلاح کی، اور اس میں بھی جو ایڈیشن ہونی تھی وہ انہوں نے کی۔ اس کا نام انہوں نے لکھا تہذیب الکمال فی اسماء الرجال۔
بنیادی کتاب تھی الکمال فی اسماء الرجال جو عبد الغنی المقدسی نے لکھی تھی۔ پھر اس کی مزید تہذیب اور اصلاح کی ہے امام المزی نے، انہوں نے لکھی ہے تہذیب الکمال، کمال پہ انہوں نے تہذیب الکمال لکھ دی ہے۔ پھر امام حافظ ابن حجر نے تہذیب الکمال پہ بھی تہذیب لکھ دی، انہوں نے پھر کیا تہذیب و تہذیب الکمال اپنی کتاب کا نام انہوں نے رکھا، اور یہ ایک طرح کی مختصر کتاب ہے باقیوں کی نسبت۔ پھر انہوں نے ان ساری کتابوں کا ایک طرح کا خلاصہ لکھ دیا اور اس کا نام رکھا ہے انہوں نے تقریب التہذیب، اور یہ بھی حافظ ابن حجر کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے تہذیب التہذیب جو تھی، جو کہ بنیادی طور پر خلاصہ تھا تہذیب الکمال کا، اور تہذیب الکمال میں جو ڈیٹیل تھی وہ الکمال فی اسماء الرجال کی تھی، تو یہ تقریب التہذیب میں ساری ان کتابوں کا خلاصہ ہے ایک طرح کا۔ تو یہ بنیادی طور پر جو خاص خاص کتب ہیں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں جو کہ جرح تعدیل کی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ مزید بھی اور کتابیں ہیں، تفصیل ان سے دیکھی جا سکتی ہے، اور یہ بنیادی طور پر جرح تعدیل کا ادھر ذکر تھا۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات ان کو آپ ان کی خاص جو جرح تعدیل کی کتابیں ہیں، ان کے قاعدوں کی جو کتابیں ہیں ضوابط کی، اس میں تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔